حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی علیہ الرحمہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا یہودی، بڑا شرابی کبابی، جس کا روزانے کا معمول یہ تھا کہ وہ شام میں شراب پیتا اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساری رات گانا بجانا کیا کرتا تھا۔ پڑوسی کو اور آس پاس کے گھروں کو اس نے سر پر اٹھا رکھا تھا، لوگوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ لوگ بڑے پریشان تھے کہ روزانہ شراب پیتا اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساری رات گانا بجانا کرتا۔ پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی، محلے داروں کو تکلیف ہوتی، آس پاس کے گھروں کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے، لیکن اس یہودی کے گانے بجانے کی آواز نہیں آئی۔ حضرت نے لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی ہمارا پڑوسی کہاں ہے؟ کئی روز سے اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ تو بڑی زور سے گانا بجانا کیا کرتا تھا، لیکن کئی روز گزر گئے، گانے کی آواز نہیں آئی۔ تو بتایا گیا کہ حضرت اس کو تو گرفتار کر لیا گیا اور وہ تو جیل کے اندر بند ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ بتایا کہ محلے داروں نے اس کی شکایت کی کہ اس نے ہماری راتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے، شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں ہو کر گانا بجانا کرتا ہے، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ گانا بجانا کرتا ہے۔ تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور جیل کے اندر بند کر دیا۔ تو حضرت نے معلوم کیا کہ کس افسر کے کہنے پر اسے گرفتار کیا گیا ہے، اور کس افسر کے فیصلے سے، کس افسر کے کہنے سے اسے رہائی مل سکتی ہے۔ جب معلومات ہو گئی تو حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی علیہ الرحمہ بذات خود اس افسر کے یہاں پہنچتے ہیں۔ جب وہ آپ کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور باہر آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ آپ تو اپنا کوئی قاصد بھجوا دیتے، آپ کو جو حکم ہوتا اس پر عمل کر لیا جاتا۔ حضرت نے فرمایا کہ غرض میری تھی، مقصد میرا تھا، اس لیے میں بذات خود تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ افسر نے معلوم کیا کہ حضرت کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میرا ایک پڑوسی ہے، سنا ہے کہ وہ جیل کے اندر بند ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر تم اس کے حق میں ایک رقعہ لکھ دو گے، اس کی سفارش میں ایک تحریر لکھ دو گے تو اسے رہائی مل جائے گی۔ اسی مقصد سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اس کی رہائی کرانے کے لیے، اس کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ افسر تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کو تو گرفت میں لیا ہی اس لیے گیا ہے، اس کو تو جیل کے اندر ڈالا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس نے آپ کے چین اور سکون کو غارت کر رکھا تھا، آپ کی نیند حرام کر رکھی تھی، سارا محلہ اس سے پریشان ہے، شکایت پر شکایت آ رہی تھی، اس وجہ سے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے، اور آپ اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کی رہائی کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن میرا معاملہ میرے ساتھ۔ میرے سامنے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، یہ پاکیزہ روایت ہے، یہ مقدس حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، روز محشر پر ایمان رکھتا ہے، لامحدود زندگی پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنا چاہیے، نرمی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، حسن سلوک اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، مجھے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بہترین رویہ اختیار کرنا ہے، حسن معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں۔ ہماری ناک تو اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اگر کسی کی بات ناگوار گزر جاتی ہے تو اس کی جڑیں کھودنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی جڑیں اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میاں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اب اس انتقام کی آگ میں اس کا سارا مال ضائع ہو جاتا ہے، ساری زمین بک جاتی ہے، ساری جائیداد فروخت ہو جاتی ہے، لیکن انتقام کی آگ ایسی بھڑک اٹھتی ہے کہ جب تک اس کو ذلیل نہیں کر لیتا، بے عزت نہیں کر دیتا، رسوا نہیں کر دیتا، اس وقت تک چین کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ظرف دیکھیے، قربان جائیے ان کے اخلاق پر، حسن معاملہ پر، حسن اخلاق پر، بہترین کردار پر، کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے لیکن میرا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ افسر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ٹھیک ہے، آپ کا جو حکم ہے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس یہودی کی سفارش میں تحریر لکھتا ہے، اس کے نتیجے میں اسے رہائی مل جاتی ہے، وہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ آئندہ کل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، کہتے کہ بھائی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیل سے چھٹ کر آ گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب کا شکریہ ادا کرو، ان کا احسان مانو، ورنہ تو سارا محلہ تمہارا مخالف تھا۔ اگر حضرت تمہارے بارے میں سفارش نہ کرتے، تمہارے بارے میں اس افسر کے پاس نہ جاتے تو کوئی تمہاری پرسان حال نہیں تھا، کوئی تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سارا محلہ تمہارے خلاف تھا، سارے محلہ تم سے نفرت کرتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش کی بدولت، ہمدردی کی بدولت تمہیں جیل سے رہائی ملی ہے، حضرت کا شکریہ ادا کرو۔ اس یہودی کے دل پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کردار کی ایسی چوٹ پہنچتی ہے، حسن اخلاق کی ایسی تڑپ دل کے اندر جاگ اٹھتی ہے کہ امام صاحب کے قدموں میں گر جاتا ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں میں اپنا نام درج کرا لیتا ہے، اپنا نام لکھوا لیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ دیکھیے کہ حسن اخلاق کی بدولت، بہترین کردار کی بدولت ایک گنہگار انسان اپنی گناہ سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پھر نیک اور صالح بن کر دنیا میں زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی بہترین اخلاق و کردار کا حامل بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔